ارشد شریف جیسے ایک عظیم صحافی کی شہادت کی آتی ہے تو ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ورنہ تو یہ چاہیے تھا کہ اور کچھ نہیں۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف آج کم از کم ارشد شریف کی 30ویں برسی کے موقع پہ کوئی بیان جاری کرتے، کوئی پریس ریلیز جاری کرتے، کوئی اعادہ کرتے کہ ان کی حکومت ارشد شریف کے قاتلوں تک پہنچنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے، مگر ہمیں ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ اور جب کوئی حکومت کسی صحافی کی شہادت پہ خاموش ہوتی ہے تو وہ ملوث ہوتی ہے، اور اسی لیے وہ تحقیقات بھی نہیں کر پاتے۔ میں آخر میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے، ہماری جو عدلیہ ہے، وہ عدلیہ بھی بالکل ایک اعلی کار بن چکی ہے، اور یہ اعلی کار کوئی آج کی بات نہیں، وہ اعلی کار اس وقت سے جب سے پاکستان بنا ہے تو یہ اپنی اعلی کار بنتی رہی۔ اب ہماری تاریخ بدقسمتی سے یحییٰ سے لے کے یحییٰ پہ ختم ہوتی ہے، اور اسی طرح منیب سے لے کے منیب پہ ختم ہوتی ہے، اور اس کے بھی درمیان جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے آج بھی وہ سب جاری و ساری ہے۔ اور آج بھی ہم دیکھیں تو سپریم کورٹ میں ارشد شریف کے معاملے پہ کیس پینڈنگ، اور ہمارے جو ججز ہیں وہ ابھی تک اس سوال کا جواب تلاش نہیں کر پا رہے کہ جو سو موٹر کیسز ہیں ان کی سماعت کون کرے گا۔ وہ کہ 26ویں یعنی تبیین میں لکھا جا چکا ہے کہ آئینی بینچ یہ تمام کیسوں کی سماعت کرے گا، مگر پھر کب کرے گا، کون کرے گا، کہاں ہیں وہ ججز جو میڈیا اور میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے آدھی آدھی رات کو سو موٹو لیتے تھے، کہاں ہیں جو بڑی بڑی بڑکیں مارتے تھے، ریمارکس دیتے تھے، جنہوں نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ کو ریکارڈ پہ رکھا، کتنے وہ سارے چیف جسٹس صاحبان اور سپریم کورٹ کے ججز، کیوں نہیں وہ ارشد شریف کے کیس کو ٹیک اپ کرتے؟ اور یہ معاملہ نہ تو ارشد شریف کے قتل سے شروع ہوا اور نہ ہی یہ معاملہ ارشد شریف کے قتل پہ ختم ہوگا۔ حامد میر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے، اب ظاہر بات ہے کہ صحافی عام طور پہ نہ تو خود خبر بننا چاہتا ہے نہ وہ اپنی خبر بناتا ہے۔ میر صاحب تو یہ بات نہیں کرتے، مگر کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ حامد میر صاحب کے ساتھ 2014 میں ہوا، اس کے بعد سپریم کورٹ کے 3 ججوں نے جس بزدلی کا مظاہرہ کیا اور اتنی لمبے چوڑے کمیشن بن گیا سپریم کورٹ کا، اور انکوائریاں ہوئی، ہم جیسوں نے بھی جا کے اپنے بیانات ریکارڈ کرائے، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ زیرو۔ چیف جسٹس انور وحید جمالی اپنی ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے ایک سرینا ہوٹل میں ایک ڈنر پہ میں نے ان سے پوچھا کہ سر آپ کب حامد میر کمیشن کی رپورٹ جاری کر رہے ہیں؟ اور انہوں نے مجھے آمنے سامنے ہم بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بلکہ یہ بھی کہا کہ ہم سب صحافی بڑے اینکشسلی آپ کی رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی جو رپورٹ ہے اس کے اوپر انحصار ہوگا پاکستان میں میڈیا کی آزادی کا۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا جس نے پاکستان کی ساری تاریخ کا احاطہ کر دیا، اور وہ جملہ تھا کہ متی اللہ دس از پاکستان، آپ نہیں جانتے؟ اور یہ وہ چیف جسٹس ہے جو اس قوم کے خزانے سے تنخواہیں لے کے زندگی اور موت کے فیصلے کرتا رہا ہے، اور جاتے ہوئے کہتا ہے کہ دس از پاکستان۔ کیا میر صاحب کو انصاف مل گیا؟ میں کہتا ہوں کوئی انکوائری انویسٹیگیشن ہی ہو جاتی۔ اس کے علاوہ بہت سے معاملات ہیں، میں اپنی بات نہیں کرنا چاہ رہا، مگر اتنا میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ جو منشیات اور دہشت گردی کا جعلی کیس میرے پہ بنایا گیا تھا، اور جس کو ہم اس کو بڑا لائٹلی لے رہے تھے، کل سے اس کا باقاعدہ یہ شہباز شریف کی حکومت ٹرائل شروع کر رہی ہے، اور کل انشاءاللہ صبح 8:30 بجے اس کی میری حاضری ہے۔ لیکن اچھا ہے اگر کسی نے دلائل کا، شواہد کا، ثبوتوں کا، گواہوں کا اور جرح کا موقع دیا تو انشاءاللہ یہ بہت ساری چیزیں بھی سامنے آئیں گی کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا اور ختم کہاں پہ ہوا تھا۔ آخر میں اپنے ساتھی ارشد شریف شہید کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کی جو اہل خانہ ہیں، جویریہ ہیں اور دیگر جو اہل خانہ ہیں، ان کو بھی صبر اور ہمت دیں اور استقلال دیں۔ اور میری صرف یہ آخر میں ریکویسٹ ہے اپنی میڈیا کے صحافیوں سے اور تنظیموں سے کہ یہ تقریبات جو ہیں ایسے واقعات پر کافی نہیں ہوتی، اس سے تھوڑا سا ہمیں
آگے بھی آنا پڑے گا، تھوڑا سا ہمت دکھانی پڑے گی اور بہت کچھ بدلنا پڑے گا. تو اس کے لیے تھوڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی احسان کی بات نہیں ہے کسی صحافی کے ساتھ کھڑا ہونا، کیونکہ اگر ارشد شریف کو انصاف مل جاتا تو شاید بعد میں وہ بہت سارے واقعات نہ ہوتے جو ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، بشمول اس پریس کلب کے اوپر حملے کے. تو اس لیے میری ریکویسٹ ہے، یہاں پہ ہمارے بڑے سینئر لیڈران بھی بیٹھے ہیں، کہ عملی طور پہ کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ہماری جو سیاسی قیادت ہے، جو سول سوسائٹی ہیں، ان کے ساتھ ہمیں مل کے کوئی ایسی ٹھوس حکمت عملی بنانی چاہیے کہ آئندہ نہ تو صحافیوں کے ساتھ اور نہ سیاستدانوں کے ساتھ وہ کام ہو جو کہ پاکستان کی ایک گھناؤنی اور تاریخ میں ہوتا رہا ہے. بہت شکریہ.